بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث مدى دلالت سیرہ، ساتویں نمبر پر مباحث حجت میں ہم نے بحث کی سیرت کی۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، سیرت وکلائیہ، سیرت متشرعہ، پھر اپنا نظریہ بیان کیا کون سی حجت ہے کون سی نہیں الی آخر۔ ایک مختصر سی بحث ہے آخر میں، وہ ہے مدى دلالت سیرہ۔ مدى میم پر فتح پڑھنا ہے، مدى نہیں مدى ہے۔ مدى کہتے ہیں انتہا کو، آخر کو۔ مدى دلالت سیرہ یعنی اس سیرت کی دلالت کا دائرہ کار کتنا ہے، یعنی یہ سیرت زیادہ سے زیادہ سیرت کیا ثابت کرتی ہے، یا یوں کہیں کہ آیا سیرت سے وجوب، حرمت، استحباب، کراہت یہ ثابت ہوتے ہیں یا نہ، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بالکل آسان سی بات شیخ مظفر فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیرت یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کام کو کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سارے متشرعہ اس کو کر رہے ہیں لہذا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا کیا جا سکتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ واجب ہے یا مستحب، یا اگر سیرت ہے ترک شے پر، ترک فعل پر، تو اس سے فقط یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آیا اس کو کرنا حرام ہے، مکروہ ہے، سیرت سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر سیرت مشروع ہو تو ظاہر ہے پھر اگر وہ شرعی ہوگی، جیسے ظواہر پر عمل یا خبر واحد ثقہ کہ جس کا مشروع ہونا، تو اگر مشروع ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس پر اس کو عمل واجب بھی ہوگا، اور اگر مشروع نہ ہو تو فرماتے ہیں پھر اس سے یہ باقی جو احکام ہیں اس کے وجوب، حرمت، استحباب و کراہت یہ ثابت نہیں ہوتے۔ بس اس کا دائرہ کار اگر مشروع نہ ہو تو بس اتنا ہے کہ چونکہ روٹین یہ ہے متشرع لوگوں کی کہ وہ یہ کرتے ہیں کر سکتے ہیں، یا نہیں کرتے نہیں کریں گے، لیکن وجوب و حرمت اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ بالکل آسان۔ مدى دلالت السیرہ یعنی سیرت کی دلالت کا دائرہ کار، انتہا کہ زیادہ سے زیادہ سیرت کس حد تک دلالت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں ان سیرت عندما تکون حجہ، جہاں سیرت سرے سے حجت ہی نہیں، وہ تو ہمارا محل بحث ہی نہیں ہے، جہاں جہاں جو سیرت حجت ہے ہم اس کی بات کریں کہ جب سیرت حجت ہوگی فَأَقْصَى مَا تَقْتَضِيهِ، زیادہ سے زیادہ انتہائی چیز کہ جس کو وہ سیرت تقاضا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ أَن تَدُلَّ کہ یہ سیرت دلالت کرتی ہے عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْفِعْلِ کہ یہ فعل جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، وَعَدَمِ حُرْمَتِهِ اور اس کا کرنا یعنی حرام نہیں ہے۔ کب؟ فی صورت سیرت علی الفعل کہ اگر سیرت ہو شاید کام کو کرنے پر، یا وہ سیرت دلالت کرے گی مشروعیت ترک پر، اس کا کرنا واجب نہیں ہے، اگر سیرت ہو ترک پر تو بس سیرت اس شے پر زیادہ سے زیادہ دلالت کرتی ہے۔ اما استفادت الوجوب من سیرت الفعل والحرمت من سیرت الترک، لیکن اگر سیرت فعل پر ہو تو اس سے وجوب کا استفادہ، یا سیرت ترک پر ہو اس سے حرمت کا استفادہ، سیرت سے وجوب و حرمت کا تقاضا
فرماتے ہیں فَأَمْرٌ لا تقتضیہ نفس سیرہ، یہ ایسی شے ہے کہ خود سیرت وجوب یا حرمت کا تقاضا نہیں کرتی، یعنی آپ اس سیرت سے دلیل قائم کریں کہ پس یہ واجب ہے یا حرام، نہ ایسا نہیں، بلکہ حتیٰ کہ استحباب اور کراہت پر بھی فقط سیرت دلالت نہیں کرتی۔ کیوں؟ لأن العمل فی حد ذاتہ مجمل، چونکہ یہ ایک عمل یا لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ابھی اس میں اجمال پایا جاتا ہے، اور اس اجمال میں آیا وہ لوگ واجب سمجھ کے کر رہے ہیں یا مستحب سمجھ کوئی پتہ نہیں، آیا وہ حرام سمجھ کے ترک کر رہے ہیں یا مکروہ سمجھ کے کوئی پتہ نہیں، اجمال ہے۔ لا دلالۃ لہ علی اکثر، بس سیرت سے زیادہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا جا سکتا ہے یا اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا ہے، فعل اور ترک اس سے ثابت ہوتا ہے، باقی وجوب، حرمت، استحباب و کراہت سے ثابت نہیں ہوتے۔ آگے فرماتے ہیں ہاں البتہ المداومہ والاستمرار علی العمل، لیکن ایک عمل پر دائماً ہمیشہ چلنا، کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو دائمی ہے، ہر زمانے میں مستقل چل رہا ہے، استمراری ہے، کس کا؟ من قبل جمیع الناس المتشرعین، تمام متشرعین کی طرف سے، کہ ایک عمل ہے کہ تمام متشرعین ہمیشہ سے اس پر چل رہے ہوں، قد یستظہر منہا استحبابہ، تو زیادہ سے زیادہ بسا اوقات ممکن ہے اس سے اس عمل کا استحباب ثابت کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ لأنہ يدل ذلك على استحسانہ عندہم علی الاقل، یہ جو سارے متشرعین اس عمل پر عمل پیرا ہیں، کم از کم اتنی دلالت تو کرتا ہے نا کہ یہ سارے لوگ اس کو حسن سمجھتے ہیں، سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں یا سارے ترک کر رہے ہیں، فعل یا ترک جو بھی عمل ہے، اگر تمام متشرعین کا ہے تو کم از کم یہ تو پتہ ہے نا کہ متشرعین اس کو فعل حسن سمجھتے ہیں، لہذا اگر حسن ہے تو ہم ممکن ہے یہ کہیں کہ بس یہ مستحب ہے، استحباب ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُمْكِنَ يُقَالُ، لیکن ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں، اگر سارے متشرعین ایک عمل پر پوری استمرار اور اس پر باقی اور مسلسل کر رہے ہیں، استحباب بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الاستحسان لہ، کہ لوگ اگر اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں کا اس کو اچھا سمجھنا ربما ینشأ من کونہ اصبح عادۃ لہم، بسا اوقات ان لوگوں کا استحسان ان کی عادت کی بنیاد پر، چونکہ سب کی عادت ہے، چونکہ عادت ہے لہذا ان کو اچھا لگتا ہے، تو استحسان ان کی اپنی عادت کی وجہ سے ہے۔ والعادات من شانہا ان یکون فاعلہا ممدوحا مرغوبا فیہ لدى الجمہور، اور جو عادات ہوتی ہیں، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا قبیلہ ہے، اس میں ایک عادت ہے، تو جو لوگ بھی اس عادت پر عمل کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس کی عام لوگ تعریف کرتے ہیں کہ جو بزرگوں کی سیرت تھی، جو بڑوں کی عادت چل رہی تھی، یہ بھی اسی پر چل رہا ہے، تو یہ اس بنیاد پر تعریف کرتے ہیں۔ وَتَارِكُهَا مَذْمُومًا عِندَهُمْ، اور جو عادت بزرگوں سے چلی آ رہی ہو، جو اس کو چھوڑ دے، عام لوگ اس کی مذمت کرتے، دیکھو جی 7 پشتوں سے یہ روٹین تھی، ان کے فیملی کی، خاندان کی، قبیلے کی، اس فلاں بندے نے آ کر چھوڑ دیا ہے، تو لوگ مذمت کرتے ہیں خوب۔ لیکن فلا یوثق، لیکن ہم اس سے ظاہر ہے
یہ اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا کہ فی ما جرت علیہ العادہ علیہ سیرہ، کہ یہ جو متشرعین کی سیرت ہے، جو عادت ان کی بن چکی ہے کہ فاعل کی مد کرنا یا تارک کی مذمت کرنا، یہ من ناحیت شرعیہ، یہ کسی شرعی وجہ سے تھی، نہ یہ وثوق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بس وہ اپنی انہی عادات کی بنیاد پر اس کی تعریف یا مذمت کرتے ہوں، شرعی بنیاد پر نہ ہو، اور شرعی بنیاد پر مدح یا ذم نہ ہو تو پھر استحباب و کراہت بھی ثابت نہیں ہوتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان سیرہ بما ہی سیرہ، سیرت من حیث سیرہ لا یستکشف منہا وجوب الفعل ولا استحبابہ۔ آپ سیرت من حیث سیرت سے نہ کسی فعل کا وجوب ثابت کر سکتے ہیں، نہ ہی استحباب فی سیرت الفعل، ولا یستکشف منہا، اور نہ ہی اس سے حرمت الفعل، اور نہ ہی کراہت۔ اگر سیرت ترک میں ہے، سیرت کرنے میں ہے تو اس سے وجوب و استحباب ثابت نہیں ہوتا، اور اگر سیرت ترک الفعل پر ہے تو اس سے حرمت یا کراہت ثابت، اس کا استکشاف نہیں ہو سکتا۔ ختم، یہ بات یہاں ختم۔ ہاں، نام ہناک بعض الامور یکون لازم و مشروعیتها وجوبها۔ ہاں، بس اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ مشروع ہیں تو ان کی مشروعیت اور ان کے وجوب کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے کہ اگر یہ شرعاً صحیح ہے، مشروع ہے، تو بس پھر واجب ہے، وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ مَشْرُوعًا، اگر واجب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے پھر مشروع بھی نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے امارات ہیں، جیسے خبر واحد ہو گئی، ظواہر ہو گئے۔ فَإِنَّ سیرت علی العمل بالامارہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امارات پر عمل کرنے کی جو سیرت ہے، دلت علی مشروعیت العمل بہا، یہ دلالت کرتی ہے کہ ظواہر پر عمل کرنا، خبر واحد سیکا پر عمل کرنا مشروع ہے، مشروع ہے، اس سیرت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔ جب مشروع ہے فَإِنَّ لَازِمَهُ، تو اس کا لازم یہ ہے کہ یکون واجبہ، پھر واجب بھی ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَسْرَ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يَسْلَى إِلَّا إِذَا كَانَتْ حُجَّةً مَنْصُوبَةً مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ وَاسْتِكْشَافِهَا، اس لیے کہ کوئی بھی ہمارا اس وقت تک مشروع ہوتی نہیں ہے جب تک کہ شارع کی طرف سے اس کو احکام کی تبلیغ اور احکام کے استنباط کے لیے باقاعدہ حجت کے طور پر معین نہ کیا گیا ہو۔ شارع نے فرما دیا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حجت ہے، اس کے ذریعے تم احکام پہنچا سکتے ہو، اس کے ذریعے تم احکام کا استنباط کر سکتے ہو۔ جب شارع اس کو حجت قرار دیتا ہے تو جا کر اس پر عمل کرنا شرعی اور مشروع ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ حُجَّةً، اور جب شارع کی طرف سے وہ حجت ہو گئے، وَجَبَ الْعَمَلُ بِهَا قَطْعًا، تو یقیناً پھر اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام شرعیہ کا سیکھنا، احکام شرعیہ کا حاصل کرنا واجب ہے، اور وہ واجب حاصل ہوتا ہے انہی امارات سے، لہٰذا ان پر پھر عمل کرنا واجب ہوگا۔ پس نتیجہ یہ ہوگا کہ لا یمکن فرض مشروعیت العمل بالامارہ مع فرض عدم وجوبہ، لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک امارہ پر عمل واجب نہ ہو لیکن اس پر عمل مشروع ہو۔ نہیں، عمل اگر مشروع ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ واجب بھی ہے۔ مشروعیت اور وجوب کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ سب میں نہیں ہے، بعض چیزوں میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔